میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز جو نیکی ہے ایجوکیشن کے بعد وہ ہے کیریکٹر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام جو اگر پوری دنیا میں پھیلا ہے تو اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے کردار سے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ یہاں پر حضرت مولا علی کا ایک کردار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، خدا کی قسم امت مسلمہ کو کسی کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ محتاج ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے ماننے والوں میں اور حضور کے غلاموں میں ایسے ایسے مہتاب و آفتاب پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو اگر فالو کریں تو ہماری دنیا آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، کوئی شاہد آفریدی کو پڑھتا ہے تو کوئی کس کو پڑھتا ہے، تو کوئی کس کو پڑھتا ہے، تو کوئی کس کو پڑھتا ہے، کوئی کیا ناول پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، یہ پڑھ پڑھ کے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سیرت کوئی نہیں پڑھتا، صحابہ کی زندگی کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ اخلاق دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، دشمن مقابلے میں ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس پر قابو پا لیا، گرا دیا، تلوار اس کے گردن کے قریب کر دی اور اس نے مولا علی پر تھوک دیا۔ مولا علی نے اسے چھوڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس منظر کو تھوڑا سا دماغ کے اندر لانے کی کوشش کریں کہ آپ کسی دشمن پر قابو پا لیں اور کوئی آپ پر تھوک دے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے گردن اڑانے کا پروگرام ہوگا، لیکن اس عمل کے بعد اس کا ٹکا بوٹی کر دینے کا خیال پیدا ہوگا۔ لیکن مولا علی چھوڑ دیتے۔ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے علی تم نے مجھ پر قابو پا لیا، اس کے بعد بھی مجھے چھوڑ دیا، اور میں نے تھوکا تھا تمہیں، اس کے بعد بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر میں تجھ پر قابو پا کر تجھے قتل کرنا چاہتا تھا تو اس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں تھا، میں صرف یہ کام اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ علی اب مت چھوڑنا، تو میرے دل نے کہا علی پہلے خدا کے لیے کر رہا تھا، وہ اپنی ذات بھی شامل ہو گئی، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس شخص نے کہا جو دشمنوں سے ایسا سلوک کرتا ہو اس کے کردار کا کیا کہنا، علی کلمہ پڑھا اور مجھے مسلمان کر لو۔ مسلمان ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں آپ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اسلام تو قبول کر چکا تھا، لیکن اسلام میرے سینے میں جتنا بیٹھنا چاہیے اتنا نہیں بیٹھا تھا۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، سفر سے واپسی پر ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو کام کرتے دیکھا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور چل دیے، صحابہ کو پتہ تک نہیں چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کو احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ حضور کی تلاش میں نکلے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ رسول اعظم جن کا ایک قدم فرش پر اور دوسرا قدم عرش پر، وہ اپنے کاندھوں پر لکڑی کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی، ہم سب دوڑے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے لکڑیاں توڑنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ حضور ہم آپ کے خادم موجود تھے، ہمیں آپ حکم فرماتے تو ہم خود لکڑیاں توڑ کر کے لے آتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ تم تمہارے حصے کا کام کرو، میں میرے حصے کا کام کروں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد اسلام میرے سینے کے اندر مکمل طور پر اتر گیا۔ پتہ یہ چلا
ایک ہوتی ہے زبانی تبلیغ اور ایک ہوتی ہے قولی تبلیغ. ہم دنیا کو ہزار اپنی زبان سے اسلام کی سچائی کی بات کریں لیکن وہ چیز اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی جتنا ہم اپنے کیریکٹر کے ذریعے انسان کے سینے میں اسلام کی عظمتوں کو بٹھا سکتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہاں ہے کیریکٹر مسلمان کا, کہاں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ صبح ہوتی ہے گالیوں سے, اور ایسی گالیاں کہ کان پھٹ جائیں. رات ہوتی ہے 3 بجے ویڈیو کی آوازوں سے. وہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی جس قوم کی پوزیشن یہ ہو؟ وہ قوم کہاں سے اپنی ذات کو منوائے گی جس قوم کی سچویشن یہ ہو؟ تو آج پہلی چیز جو مجھے آپ کو بتانی تھی وہ ہے ایجوکیشن, کہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر آپ دنیا سے آگے نکل جاؤ اور ہر فن کے اندر مہارت حاصل کرو, ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرو اور دنیا کی ضرورت بننے کی کوشش کرو. دنیا کے پیروکار یا دنیا کے پیچھے چلنے کی نہیں, دنیا کو پیچھے رکھنے کی عادت رکھو اور خود آگے نکلنے کی کوشش کرو. یہ نوجوانوں کی پہلی ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ٹائم کی قدر کرنی پڑے گی, اپنے ٹائم کا خیال کرنا پڑے گا, اپنے لیے فیلڈ چوز کرنی پڑے گی اور اس کے پیچھے آپ کو دنوں رات محنت و مشقت کرنی پڑے گی. اب اس چیز سے جو چیز روکتی ہے وہ بد اخلاقی روکتی ہے. تو آپ کو ایسے لوگوں کی سنگت میں بیٹھنا ہی نہیں ہے جس کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد آپ کے جذبے ٹھنڈے ہو جائیں یا آپ کا قدم پھسل جائے, بلکہ ایسوں کی سنگت میں بیٹھیں جس کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد آپ کا حوصلہ بلند ہو اور آپ میں محنت کرنے کا جذبہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. اس چیز کو خیال رکھیں.